اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام الاسر امام بارگاہ لاس اینجلس کی یہ 8ویں مجلس ہے، 8 دن گزرنے کے بعد شب 9 محرم کی مجلس ہے، شب 9 محرم 1443 ہجرہ 2021 کی۔ کتنی جلدی یہ ایام گزر گئے، 8 دن بھی گزر گئے۔ نصرت امام پر مسلسل آپ کی خدمت میں معروض ہے کہ امام کی نصرت یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ نصرت ہے کہ اگر امام کی کوئی نصرت کرے، اس لیے کہ مولا حسین نے ہم سے مانگا ہے، ہیلپ مانگی ہے۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ ہم سب کے لیے اٹس اے بگ آنر، کہیں کا شیعہ ہو، اس ہم کے لیے اتنا بڑا آنر ہے کہ امام ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم کو اس قابل سمجھے، ہم کو یہ عزت دیے مولا حسین نے کہ وہ پوچھ رہے کیا تم مدد کر سکتے۔ اب ہر انسان کے اوپر ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ مدد کر سکتا ہے یا مدد نہیں کر سکتا۔ اگر مدد نہیں کر سکتا تو ہماری لائف کا ڈیزاسٹر ہے، کچھ نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے، ڈیزاسٹر ہے لائف کا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور امام کی مدد کرے۔ اس لیے کہ دوستو ہماری زندگی میں کیا ہے، اگر ایک چیز آ گئی، یہ ایک چیز آ گئی کہ میں نے امام کی مدد کی ہے، تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ میں بار بار 8 دن سے بولتا ہوا آ رہا کہ یہ اتنی ضروری، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنی لائف کے سٹائل کو بدلنا، تھوڑا سا اپنی زندگی کو بدلنا، بدل کر ٹورز مولا حسین، ٹورز کربلا لے کے جانا، اور یہ سوچنا کہ یہ لائف تو ایک ٹیمپریری لائف ہے، پرماننٹ لائف کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ امام کی نصرت کرے۔ اگر نصرت امام ہے تو سب کچھ ہے، مولا کی مدد نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو جتنے لوگوں نے امام کی مدد کی، نصرت امام کی، آج وہ لوگ سب سروائیو کر رہے ہیں، آج وہ لوگ سب زندہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے 1000 واقعات سنا سکتا۔ اللہ اگزامپل دے رہا میں، اللہ ہم سب کو کوفے کی زیارت نصیب کرے، مولا کے گھر کی۔ اگر آپ مولا کے گھر جائیں گے انشاءاللہ کوفے میں، جگہ وہی ہے، بلڈنگ وہ نہیں ہے، بٹ جگہ وہی ہے۔ جب ہم مولا کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ کتنا ایک جابر حاکم ابن زیاد ظالم تھا کہ جس نے وہ ظلم کیا تھا کہ اس نے 3,500 یا 4,000 شیعہ حیدر کرار کو جیل میں ڈالا تھا، اور اس کی جیل ایسی تھی، انگلش کا ورڈ ہے ایسا، وہ یہاں پہ تھی۔ 4,000 شیعہ حیدر کرار جیل میں تھے۔ کیوں تھے جیل میں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا ان کا کرائم تھا؟ کوئی جرم کرے تھے؟ نہیں، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے دل میں ولایت امیر المومنین تھی، مولا علی کی ولایت۔ یہ ان کا سیکریفائز ہے۔ میں یہی بول رہا ہوں کہ اگر سیکریفائز انسان دے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا، ہمیشہ زندہ رہتا۔ جناب 4,000 لوگوں میں جناب فضا، ان کے 4 بیٹے تھے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر تھا، مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر، فضا کے 4 بیٹے، اور مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، جناب مختار اندر تھے۔ پورے شیعہ حیدر کرار، ینگ لڑکے بھی تھے، بوڑھے لوگ بھی تھے۔ جب وہ لوگ نیچے گئے، وہاں پہ رہے، کتنے سال رہے؟ سال، 1.5 سال، 2 سال۔ ایسی جیل میں رکھا تھا اس نے، ایسی جیل میں 20 میٹرز زمین کے نیچے، یہ ایسی جیل تھی کہ وہاں پتہ نہیں تھا کہ یہ دن ہے یا رات ہے، دن ہے یا رات ہے۔
وہاں پہ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ جو یہاں پر ہے وہ لوگ کیسا ہے. ایک روٹی یا ایک گلاس پانی ملتا تھا بس، اور کچھ نہیں. جیل کے اندر رکھ دیا، کچھ نہیں معلوم کہ اوپر کیا ہو رہا. ایک دفعہ اگر کوئی جاتا ہے تو پھر وہ واپس بھی نہیں آتا ہے. اگر کوئی مر جاتا ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے. اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو اس کی باڈی وہیں رہتی کہ اور بیماری پھیلے اور بھی لوگ مرے. ایسے ظلم کے ساتھ یہ ظالم ابن زیاد کے جس کی نسل کے اوپر زیارت عاشورہ میں قیامت تک لعنت ہے، لانے آل زیادن آل زیادن. ایسی جیل میں مولا کے چاہنے والے تھے، اور ابن زیاد آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا تھا. اس نے سب سے آخر میں جناب میثم تمار کو پکڑا، اور میثم کو پکڑ کے ان کے ساتھ وہ ظلم کیا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ اگر تم نصرت امام کرو گے تو تمہارا نام باقی رہے گا، تمہارا نام باقی رہے گا لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں. اور اگر تم امام کی مدد کرو گے تو ہمیشہ تم زندہ رہو گے. ظاہری طور پہ تکلیف ہوگی بٹ یو ول سروائیو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اب اس کا وہ دیکھیں، آپ جب میثم کو اس نے پکڑا اور میثم کو پکڑ کے اپنے پاس لے کر آیا، جیل میں دربار میں بلایا. میثم کی ایج ہے +60 ہے، مولا کے ساتھی ہے، مولا کے ساتھی ہے، 70+ بوڑھا انسان ہے. اس کو رسیوں میں جکڑ کر لا کر ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا. ظالم ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، 2000 کے قریب دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے. ابن زیاد نے میثم سے کہا، میثم یہاں پر میری حکومت ہے، تم علی علی نہیں کرنا. میثم نے اس کو ایسے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا، سنو میں پیدا ہوا ہوں علی علی کرنے کے، یہ جذبے کو پیدا کرو. یہ فیلنگس ہی واز سو اسٹرانگ. کہا تو کیا بولتا ہے، میں تو صرف ذکر علی کروں. اس طرح ان لوگوں نے قربانیوں کو دیکھ کر، سیکریفائس کو دیکھ کر مولا کے ذکر کو بچایا. آج ہم 1% بھی ہمارا سیکریفائس نہیں، 1% بھی ہم سیکریفائس نہیں کرتے. پکڑ کے لایا. اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ قید سے ایک قیدی کو لے کر آؤ. دربار میں ایک قیدی پیش کیا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. دربار میں زنجیروں کی جھنکار، آہستہ 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 وہ قیدی آیا. اور میثم تمام میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. میثم ایسا ہے، اس کے بازو آ کے اس کو قیدی کو کھڑا کیا. میثم نے ایسا دیکھا، دیکھ کے پہچان گئے کہا، علی والے ایک دوسرے کو تو بہت اچھا پہچانتے ہیں نا. میثم نے ایسا دیکھ کے کہا کہ مختار، وہ مختار تھا، مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، یہ 60 ہجری کا واقعہ، 60 ہجری کا واقعہ، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا. میثم نے کہا، مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابن زیاد کا رنگ بدل گیا، ابن زیاد کا چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا، یہ قیدی میرا قاتل ہے. اس نے جلاد کو حکم دیا کہ فوراً اس کو قتل کر دے. جلاد خنجر لے کر آگے بڑھا. آپ میری طرف دیکھو کہ دیکھو اگر امام کے لیے کام کرو گے تو امام تمہاری مدد کیسے کرتا ہے، ہاؤ امام تمہاری ہیلپ کرتا ہے، ہیلپ کیسے کرتا ہے. دیکھو دربار میں قاتل آگے بڑھا، آگے بڑھ کے مختار کے گلے پہ خنجر رکھ دیا. مختار کے گلے پہ خنجر رکھا. مختار نے پلٹ کر میثم کو ایسے دیکھا کہ واٹ یو وانٹ ٹو سے، اب تو میرا قتل ہو رہا. تو میثم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے، یو ول ٹیک ریونج. اب کیا تھا، اب ابن زیاد ظالم حکم دیتا ہے کہ رائٹ ناؤ، ابھی اس کے سر کو ختم کرو. مختار کے جلاد خنجر لے کر یہاں رکھ دیا گلے پر. اب فیو سیکنڈز باقی ہے، خالی فیو سیکنڈز. خنجر چلے یہ مر جائے، خنجر چلے یہ مر جائے. ایسے موقع پر مختار نے پلٹ کے دیکھا میثم کو کہ اب کیا بولتے تم. یہ وہ وقت تھا کہ اچھے لوگوں کے ایمان ڈگمگا جائے. پتہ نہیں مولا نے کیا کہا، میں نے کیا سنا، لیکن یہ میثم تھا. امام علی کی محبت میں وہ یقین تھا.
جب خنجر رکھ دیا اب چلنا ہے، مختار نے میسم کو دیکھ کے کہا ناؤ یو سے واٹ یو وانٹ ٹو سے. میسم نے کا یقین معراج پہ چلا گیا، بڑی آواز سے بڑی ٹون میں کہا کہ مختار اس نے مجھ سے کہا جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. بس یہ کہنا تھا. دربار میسم کے الفاظ ختم ہوئے. دربار کے دروازے پہ یزید کا پوسٹ مین کھڑا ہوا تھا. یزید کا جو پوسٹ مین ہوتا تھا اس ظالم کا، اس کا گرس الگ ہوتا تھا، اور اس نے وہاں سے پکار کے بولا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ خط پڑھ لے. اور جتنے یہ گورنرز تھے یزید کے پوسٹ مین سے بڑا ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ چور تھے، کہیں سسپینڈ تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ تو نہیں ہو گیا. وہ خنجر ایسی ہے. یزید کا پوسٹ مین ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد نے جو بھی سسٹم تھا کھولا، خط کو نکالا، خط پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی خط پڑھنا شروع کیا، نیچے سے میسم تمار نے کہا ابن زیاد یو وانٹ می ٹو ٹیل یو واٹ، میں تم کو بولوں یو وانٹ می ٹو ٹیل یو کیا لکھا ہوا ہے. ہاں، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میسم نے کہا کہ ابن زیاد میں تجھے بولوں کیا لکھا ہوا ہے، یو وانٹ می ٹو ٹیل یو. میسم نیچے ہے، ابن زیاد اوپر ہے. بس خط کھلا. یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے اور مختار جس حالت میں ہے چھوڑ دے. اب کیا تھا؟ اب آپ نے دیکھا کہ کیسے یقین کے ساتھ اگر تم کام کرو گے. اب سنو آگے. اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ بعد میں آتا، 5 منٹ بعد میں آتا، ٹریفک میں پھنس جاتا، کچھ بھی ہوتا، تو میسم کا گلا تو کٹ جاتا، مختار کا گلا تو کٹ جاتا. میسم جھوٹے ثابت ہوتے. اور 5 منٹ پہلے آتا، اگر 5 منٹ پہلے آتا یہ پوسٹ مین، دنیا کو میسم کا یقین کا پتہ نہیں چلتا. دنیا کو میسم کے یقین کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا یقین تھا مولا کی ذات پہ. اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. علی نے بتایا کہ میں وقت کا مالک ہوں. بس اس کے بعد تو مختار تو چھوڑ دیا گیا. میسم کو اس نے کتنے ظلم سے قتل کیا سب واقعہ معلوم ہے آپ کو. میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. میسم کے ہاتھ کاٹے گئے، میسم کو ہینگ کیا گیا، میسم کے پیر کاٹے گئے، میسم کی زبان کاٹے گئی. میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، آپ آسانی سے سن رہے. کبھی سوچا کہ امام علی کی محبت میں ان لوگوں نے کتنا سیکریفائس کیا، کتنی قربانی دی. اب سنو، اس وقت ابن زیاد آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا تھا، اس کی بڑی حکومت تھی. اب میسم کو شہید کر کے ان کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا گیا، دفن کر دیا گیا. اس وقت کوئی میسم کا نام نہیں تھا. لیکن آج 1400 سال کے بعد ابن زیاد جس محل میں رہتا تھا وہ کھنڈر ہے، اور آج میسم کا روضہ بنا ہوا ہے، میسم کا مزار بنا ہوا ہے. یہ ہے اف یو ورک. میں بار بار جو بولتا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. ایک سورت پڑھے محمد و آل محمد پر. Here and hereafter. If you work for Imam, if you work for Imam in California, یہ ریوارڈ ملتا ہے. مرنے کے بعد یہ ریوارڈ ہے کہ آج میسم کا مزار ہے. آپ سب جانتے ہیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. لیکن ابن زیاد کھنڈرات میں چلے گیا. اس کی پوری نسل کے اوپر قیامت تک لعنت آ گئی. یہ اگر تم کوئی کام کرو گے، یہ محرم بہترین مہینہ ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا. بس اتنا کرو، تھوڑا سا سیکریفائس کرو، تھوڑا سا ٹورڈز امام حسین. میں فرسٹ ڈے سے بول رہا ہوں، سب سے پہلے واجبات پہ عمل کرو. وہ سب کر رہے ماشاءاللہ. رزق حرام سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ گفٹ دو مولا حسین کو کہ مولا آج کے بعد سے ہم رزق حرام نہیں کھائیں گے. بہترین تحفہ امام حسین کو، رزق حرام نہیں کھانا. یوتھ کو بول رہا، اسی ریسٹورانٹس میں کھانا کھاؤ کہ جہاں پہ حلال ہے، وہی چیز کھاؤ جو حلال ہے. میں حلال کے اس میں نے بہت بڑا میسج دے دیا. وہ جگہ اس لیے کہ تم بھی کھاؤ گے، تمہارے بچے بھی کھائیں گے،
اگر بچے کھائے تو تمہاری نسل کا پرابلم ہوگا، تمہارے جنریشن کا پرابلم ہوگا۔ اس کے بعد رزق حلال کھاؤ اور اپنی لائف کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو۔ خالی دعا یہ کرو کہ پروردگار گیو می چانس ٹو سرو اسلام، گیو می چانس ٹو سرو امام۔ اور جب تم دعا کرتے اس کے بعد اپنے اخلاق کو بدلنا کہ تمہارا بیہیویئر کیسا ہے، زبان کو اچھا رکھنا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر میرے اخلاق بدل گئے تو میری زندگی بدل گئی۔ مولا حسین اور پورے معصومین انہوں نے اسلام کو اخلاق کے ذریعے پھیلایا اور کسی کے ذریعے نہیں پھیلایا۔ اللہ کے رسول کے اخلاق، امام علی کے اخلاق، کیا کیریکٹر ہے، کیا ان کا بیہیویئر ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد اور آل محمد کے اخلاق سے پھیلا۔ اب آپ انصاف سے بولو کہ ہمارے کیسے اخلاق ہیں۔ میں اپنے دیکھیے لوگوں کے سامنے، بڑے اسٹیٹس والوں کے سامنے، پیسے والوں کے سامنے میرے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ باہر اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر اپنی وائف کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ میرے پاس ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک اخلاق۔ تو یہ چیز کو چیک کرو کہ اخلاق اچھے ہونا چاہیے، کہ ہاؤ یو اسپیک ود ادر۔ اتنے سافٹ اسپوکن بنو، اتنے سافٹ اسپوکن کہ جتنے تم سافٹ اسپوکن رہو گے اتنا تم پروپوگیٹ کر سکتے۔ آفس میں، جاب پہ، کالجز میں، یونیز میں سب سے زیادہ انسان سافٹ اسپوکن رہنا۔ باہر والے سے جس سے مل رہے تم، باہر اور اندر، یہ نہیں کہ آپ اندر بہت اچھے لیکن باہر جب جائیں گے تو بہت خراب، یا باہر بہت اچھے گھر کے اندر خراب، نہیں۔ اب اخلاق رسول خالی بتا دیتا، مشہور واقعہ ہے مدینہ منورہ کا، ویری فیمس واقعہ۔ مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جب پورا مدینہ مسلمان ہے، پورا مدینہ، لیکن کچھ غیر مسلمز بھی رہتے ہیں وہاں پہ، جس میں ایک یہودی فیملی رہتی تھی، یہودی فیملی خیبر والی، وہ فیملی بھی رہتی تھی۔ وہاں پہ ایک ویڈو تھی، یہودی ویڈو تھی، جو اپنے گھر میں رہتی تھی۔ اس عورت کو اللہ کے رسول سے بڑی دشمنی تھی، شہر اللہ کے رسول کا، سرکار کا شہر ہے، اس شہر میں کردار یہ کہ دشمنی بہت ہے رسول سے۔ اس نے کیا کیا، وہ کیا کرتی تھی ایوری ڈے، جب مشہور واقعہ ہے لیکن اس میں کمپلیٹ میسیج ہے، اللہ کا رسول جب تبلیغ کرتے، جب جاتے تھے سامنے سے تو وہ کچرا پھینکتی تھی، گاربیج۔ کس پہ پھینکتی تھی؟ اللہ کے رسول کے اوپر، روز گاربیج پھینک رہی۔ اللہ کے رسول، لوگوں نے کہا یہ بدتمیز ہے، ہم جا کے اس سے پوچھیں۔ سرکار نے کہا کچھ نہیں۔ اب آپ انصاف سے بولو، لاس اینجلس میں آپ گھر کے سامنے سے جا رہے ہیں، کوئی آپ پہ گاربیج پھینک دے، آپ تو سو کر دیں گے اس کو، آپ لوگ سو کر دیں گے۔ اور اللہ کا رسول کون ہے؟ کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، سارے اوشنز میں شپس چلائی جس کی محبت میں، کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، چاند اور سورج میں روشنی دی، صرف ان کی محبت میں۔ حدیث کتاب کے سامنے جو اول عقل ہے، اول نور ہے، اول عدد ہے، وہ رسول، وہ سامنے سے جا رہا، ایوری ڈے جب سرکار سامنے سے گزرتے کچرا ڈال دیتی، لیکن اللہ کا رسول پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا اس کو۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ بولیں تو ہم اس کو ماریں جا کے۔ آپ نے کہا شاید اس کو میری معرفت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا کردار! آئی تھنک اس کا مطلب ہے کہ آئی تھنک شی ڈزنٹ نو می پراپرلی، شی ڈزنٹ نو می پراپرلی۔ آپ انصاف سے بولو، میرے اوپر عدالت میں خاموش بیٹھوں گا؟ کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایوری ڈے۔ آپ بولیں گے تو جان بوجھ کیا کر رہی، اور جان بوجھ کیا کرتی تھی وہ؟ اب اتنا پرابلم، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا آپ نہیں کچھ بولتے، اب راستہ بدل دو، دوسرے راستے سے جاؤ۔ آپ نے کہا میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا، میں اس کا راستہ بدل دوں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، میں اس کا راستہ بدل دوں گا۔ جب دن گزرنے لگے، ایک دن سرکار جا رہے
کچرا نہیں آیا، گاربیج نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کوئی ٹھیک ہے نہیں آیا، بزی ہوگی. نیکسٹ ڈے گئے، وہی راستہ جاتے تھے ہمیشہ. پھر کچرا نہیں آیا. 3 دن 4 دن کے بعد ہم ہوتے تھے کیا کرتے؟ ہم ہوتے یار شکر ہے اللہ کا، اللہ کا شکر ہے کہ آج نہیں آیا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ معلوم کروایا وہاں پہ کہ اس کو کیا ہوا، وہ یہ کہاں ہے، یا یہاں نہیں رہتے، کہیں گئی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، بستر پہ، وہ یہیں پر ہے لیکن بیمار ہے. اللہ کا رسول سیدھا اس کے گھر چلے گیا، اندر دروازے کو نوک کیا. اس کی کنیز، اس کی سرونٹ باہر آئی. اس نے پوچھا کون ہے؟ سرکار نے کہا کہ اس کو جا کے بولو. وہ کیسی ہے؟ اس کو جا کے بولو اسلام کا رسول آیا ہے. او سرونٹ گئی جا کے بولی اب غضب ہو گیا، تیری موت ہے. اس نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اسلام کا رسول آیا ہے تیرے گھر پہ اور اور تجھے پوچھ رہے، وہ بدلہ لینے آیا. یہ گھبرا گئے. گھبرا کے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اندر آؤ، اندر آؤ. بولو. سرکار اندر گئے. جیسے ہی اللہ کا رسول اندر گئے، سلام کیا. اس نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا وقت ڈھونڈا مجھ سے بدلہ لینے کا. جب میں بیمار ہوں آپ آ کے مجھ سے بدلہ لے رہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں بدلہ لینے نہیں آیا. اس نے کہا کیا؟ کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا. اس کو یقین نہیں آیا کانوں کو. She couldn't believe. اس نے کہا آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا. I just came to ask how are you. میں نے سنا کہ تیری طبیعت صحیح نہیں ہے. میں نے پوچھا where were you؟ تو اس لوگوں نے کہا کہ تیری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو I just came to ask you how are you feeling. آپ بلیو کرو جو دشمن رسول تھی ایک لمحے میں she was shocked، شرمندہ ہو گئی. شرمندہ ہو کے کہنے لگی آپ میری طبیعت پوچھنے آئے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں اب تیری طبیعت پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ آئے ہیں پوچھنے، یہ آپ جو ریلیجن لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، یہ اس کا میسیج ہے یا یہ آپ کا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جو میں اسلام جو دین لے کر آیا ہوں، جس کو میں پریچ کرتا ہوں، جس کا میں رسول ہوں، اس دین کا، اس کا بیسک میسیج یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو اس سے پوچھو. اس نے کہا اگر اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا. سبق پڑھے محمد و آل محمد. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے غور کیا؟ صرف کردار، اخلاق. اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ پوری کیلیفورنیا میں آپ کا نام ہوگا. آپ سوچو ایک یہودی عورت کو اتنا ظلم کرنے کے بعد اس کو اسلام بتانا، یہ صرف کردار محمد اور آل محمد، صرف کیریکٹر ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی طبیعت کو جاؤ، اس کو پوچھو. خاندان میں، رشتہ دار میں، کیلیفورنیا میں، اوکے کیلیفورنیا میں ڈسٹینسز بہت ہیں، 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ کی جابس ہے، آپ جا نہیں سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ فون تو کر سکتے کہ ہاؤ آر یو. یہ اتنا ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ فون کر کے ان سے بات کریں، رشتہ داروں سے، اور ان کو یہ بولیں کہ بھائی تم کیسے ہو، یہ صلہ رحم بھی بنے گا، تم خط رحم سے بھی بچو گے اور یہ صلہ رحم بھی بنے گا. یہ اتنے ضروری ہے. یہ کوشش کرو کہ ہمیشہ اخلاق کے ذریعے سے اسلام. اور وہی آدمی، پلیز غور سے سنو، وہی آدمی لشکر امام میں شامل ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ویری ویری کلیئر میسج. لشکر امام میں وہی جوائن کرے گا جس کے اخلاق اچھے. اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو تم کبھی جوائن ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب اخلاق خراب ہوتے تو پھر انسان خط رحم کرتا، صلہ رحم نہیں کرتا. میں بول رہا ہوں اگر اخلاق خراب ہوں گے،
میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا بھی اخلاق اچھے نہیں ہے، آئی ڈونٹ مین. پرابلم کیا ہے؟ ساس بہو کا ایشو ہے، بہو ساس کا ایشو ہے، اور یہ ویری کامن ایشو، یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ ڈاٹر ان لا، مدر ان لا، یہ اتنا لونگ ریلیشن شپ ہے، اتنی لونگ ریلیشن شپ ہے. ہمارے پاس اگزامپل ہے، میری مظلوم بیوی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، جس کا پورا گھر اجڑ گیا عاشورے میں. وہ بیوی 4 سال 4 ایئرس اپنے مدر ان لا کے ساتھ، بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ مدینہ منورہ میں گزاری. اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 4 ایئرس گزاری. کہیں بھی کوئی ہسٹری لکھنے والے نے، کسی نیریٹر نے یہ نہیں لکھا کہ دونوں میں ڈیفرنس آف اوپینین بھی ہوا. ڈیفرنس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں ہے، سگے بھائیوں میں ہو سکتا، کوئی مشکل نہیں، اچھا، لیکن کہیں بھی ڈیفرنس آف اوپینین بھی نہیں ہوا. اتنا لونگ، محبت، پیار کے ساتھ ان لوگوں نے وقت گزارا. یہ ہمارے لیے اگزامپل ہے. کوئی بتائے تاریخ سے کہ یہاں پر ڈیفرنس آف اوپینین ہوا، نہیں ہوا. تو یہ کوشش کرو، یہ ٹرائی کرو کہ جتنا ہو سکے یہ اپنے ریلیشن شپ کو ایسا اسٹرانگ کرو. ایسا اگر تم نے کر لیا تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے. یہ رشتے کو مضبوط کرو. آج ہماری کمیونٹی میں پرابلم ہے، کیلیفورنیا میں نہیں ہے، میں ایک جنرل میسیج دے رہا، اگر تمہارے اخلاق گھر میں نہیں ہے، مدر ان لا کو بھی چاہیے اور ڈاٹر ان لا کو بھی چاہیے. ڈاٹر ان لا کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی مدر ان لا کو اپنی ریئل اون مدر سمجھ رہا. جیسا کبھی تمہاری ماں، میں ڈاٹر ان لاس کو بول رہا ہوں، کبھی تمہاری ماں، اس کی آواز ریز ہو گئی ہے، تم کو ڈانٹ دیا تو تم برا مانتے ہو؟ ماں اگر بولے خاموش بیٹھ جاتے، بولتے میری ماں ہے، وہ ڈانٹے گی بھی لیکن اس کے باوجود تم برا نہیں مانتے. لیکن اگر کبھی مدر ان لا کی آواز ریز ہو جائے، تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ گی، تم بولیں گی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو. آپ سوچیں کتنا ڈفرینس ہے. اگر تمہاری ماں بولے گی تم کبھی برا نہیں مانو گے، تم بولے گا ٹھیک ہے میری ماں ہے نا. سیم چیز تم اپنے مدر ان لا کو سمجھو تو تمہارے گھر کا ایشو ختم ہو گیا، گھر کا پرابلم سالو ہو گیا. جتنی محبت کے ساتھ تم اپنے بچوں کو ریس کرو گے، تمہارے بچے اگر تمہاری ساس کے ساتھ رہے، سسر کے ساتھ رہے، تو وہ سب سے اچھا ہے کہ بچوں کو بزرگ کا سایہ رہتا ساتھ. اور تم اگر اپنے ہسبینڈ کو لے کے اس کی ماں کے پاس سے الگ ہو گئے تو یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تم اپنے پیر پہ خود کو لاڑی مار رہے. کیوں؟ اگر تمہارا شوہر تمہاری ماں کے ساتھ رہا، تمہارے باپ کے ساتھ رہا، تو رحمت کا شیڈ رہتا تھا، پھر تم کو پوری زندگی اسٹرگل کرنا نہیں پڑتا. اللہ کی رحمت کا شیڈ اس کی ماں ہے، تمہاری ماں ہے، اس کی ماں ہے. ماں جب تک ساتھ ہے، اللہ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، اور جن کی ماں باپ زندہ ہیں اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے سے ان کو سلامت رکھ، ہر بیمار کو سلامت رکھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ سمجھ لیں میری بات. اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو تمہارے اوپر رحمت ہے، بلیسنگ ہے، ایسا بلیسنگ ہے. تو میری خواہش ہے جو بھی سن رہا مجھے الاثر امام بارگاہ سے، لاس اینجلس سے، کہ یہ چیز کو ایسا نہیں کہ محرم ہے، تمہارا رشتہ تمہاری مدر ان لا کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا وہ بھائی کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری اس بہن کے ساتھ نہیں ہے، یہ محرم ہے. تم آزاداری تم بھی کر رہے، وہ بھی آزاداری کر رہے. فرسٹ ریلیشن شپ، بلڈ ریلیشن شپ، دونوں کا رشتہ ہے، اور تم مجھ سے بات نہیں کر رہے، پھر تم مجلسیں بھی کر رہے. اور فائدہ کیا ہے؟ اگر تم یہ سال بہترین گفٹ دو اپنے مولا حسین کو. اگر کسی سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں، فیملی ممبرس میں بول رہا ہوں، فیملی ممبرس، مدر ان لا ہے،
یا ڈاٹر ان لا ہے یا سسٹر ان لا ہے یا بردر ان لا ہے یا کزنس ہے، کوئی بھی ہو، اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ تم یہ محرم ہے 10 بیفور عاشورہ، آج آپ کے پاس 8 محرم کی رات ہے، ایک دن اور ہے، کل کی رات قیامت کی رات ہے، شب عاشور ہے کل، ابھی بھی موقع ہے. کال ناؤ اور ٹمارو. کال، ڈونٹ سینڈ دا واٹس ایپ یا فیس یا واٹس ایپ نہیں کرنا یا فیس بک پہ میسیج نہیں کرنا، کال کرو، کال کر کے بولو کہ آئی ایم سوری، محرم ہے، forgive me if I said anything, if I hurt you. تمہاری مدر ان لا ہے تو تم کال کرو. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ مدر ان لاز آلسو، تم اپنی ڈاٹر ان لا کو کال کرو. عزت نہیں جاتی، اللہ عزت دینے والا ہے. محرم میں ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹو امام حسین کہ مولا 1443 ہجرہ میں کہ محرم میں، یہ سال محرم میں میں نے یہ چیز چھوڑ دی آپ کے لیے، فار یو مولا میں نے چھوڑ دی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اتنا بڑا فائدہ ہوگا دوستو. ایک سال تک تم ایک سال تک نیکسٹ محرم تک ایک اللہ کی رحمت آ جائے گی. تم مولا حسین کو گفٹ دے رہے، تم مولا حسین کو تحفہ دے رہے. کیا تحفہ دے رہے؟ کہ مولا آپ کے خاطر میں میری مدر ان لا کو سوری بول رہا ہوں. مدر ان لا بولے میں ڈاٹر ان لا کو سوری بول رہا ہوں. میری سسٹر ان لا سے میری بات چیت نہیں تھی، اب بات کر رہی ہوں. اور آپ سے بول رہا ہوں، ان سارے سسٹر ان لا سے، مدر ان لا سے، سب سے بول رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آئے تمہارے پاس سوری بولنے کے لیے، ایسا اکڑ کے مت بیٹھو، اس طرح مت بیٹھو. نو، گو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، یہ کبھی نہیں بولنا. محرم کا میسیج یہ ہے forgiveness. Forgiveness. If you don't forgive, then how can you expect from Allah and Imam Hussain? How can you expect? میں آج اس کو معاف نہیں کر رہا. And I'm going to Allah and saying, please forgive me. Allah will say, get out from here. تو میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا. اللہ نہیں بولتا، وہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ پہلی چیز آپ کیا کرو، آج چیک کرو. آج 8 محرم ہو گئی. 8 محرم کا سب سے بڑا میسیج تھا میرا یہ. میری خواہش ہے آپ سے، میری خواہش ہے آپ سے، پلیز آپ فوراً آج چیک کر لو. مجلس میں بیٹھے ہوئے چیک یور سیلف، چیک یور سیلف کہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کو معاف کیا، اس سے میری بات چیت نہیں ہے، اس سے میری بات چیت نہیں. بعض وقت تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہے، مدر ان لا بھی ہے، ڈاٹر ان لا بھی ہے، سسٹر ان لا بھی ہے، برادر، سارے لوگ ہیں، خاندان پورا ہے. وہ کارنر، وہ کارنر، وہ کارنر، وہ کارنر پہ بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے گروپ میں بیٹھے ہوئے، اس سے بات نہیں کر رہے. کیوں؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی. فائدہ کیا یہ مجلس سے؟ فرش اعزاء ہے، فرش اعزاء ہے. آئی بیگ یو، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، یہ افضل ترین عبادت ہے. اگر تم خط رحم کرتے رہو گے تو یو ایکسپیکٹ کہ تم امام کو جوائن کرو گے؟ یو ایکسپیکٹنگ کہ یو آر گوئنگ ٹو جوائن مولا حسین؟ نیور. تم جوائن کر ہی نہیں سکتے. جو خط رحم کرے گا وہ امام کے لشکر کو جوائن نہیں کرے گا. I'm very clear in my message. I'm very clear in my message کہ اگر تم خط رحم کرو گے تم امام کو جوائن نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. آلویز اسلام میسیج دے رہا، آلویز اسلام پیغام دے رہا کہ صرف صلہ رحم کرو. معصومین کا پیغام یہی، اللہ کا پیغام یہی. معصومین نے پوری زندگی سٹریس کیا، فورس کیا کہ صلہ رحم کرو، صلہ رحم کرو، صلہ رحم کرو. صلہ رحم کرنے سے تمہارے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. صلہ رحم کرنے سے اللہ تمہاری زندگی کو مثال کے طور پہ 60-70 ایئرس ہے 80-90 کر دے گا.
90 ایئرس تک لگ جائے گا، صحت ہو جاتی، بیماریوں سے بچ جاتے. اور اگر خط رحم کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا. اگر 60 ہے تو 40 میں مر جاؤ گے. تمہارے رزق کے دروازے بند کر دے گا، تمہارے رزق کے دروازے بند کر دے گا. اگر تم خط رحم کرو گے تو بہترین اعمال، بہترین اعمال، محرم کا بہترین گفٹ آپ کے لیے صلہ رحم ہے. آج 8 محرم کی رات ہے، زیادہ فضائل نہیں. یہ مصائب کی راتیں، رونے کی راتیں، مصیبت کی راتیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مولا آپ کو آباد رکھے. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کی اس سعی کو قبول کرے اور ہم سب کو سعادت دے کہ ہم انشاءاللہ مولا حسین کے لشکر کو جوائن کریں. یہ سال کا محرم بی بی ہماری عزا کو قبول کرے. اللہ سر امام بارگاہ میں بیٹھ کے سننے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے. جنہوں نے اسپانسر کیا مجالس کو، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، سب کے مرحومین کے درجات بلند. بہت بڑی راتیں، یہ بہت بڑی رات ہے، قیامت کی راتیں. 8 محرم. آج 2 دن سے مولا حسین کے بچے پیاسے ہیں. میں نے بڑی آسانی سے جملہ بولا اور آپ نے سن لیا. آج شب 9 محرم ہے، شب 9 محرم ہے. آج 2 دن سے حسین کے بچے پیاسے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہاتھ میں خالی کوزہ لے کے مولا حسین کے بچے جا رہے اور کہہ رہے الاتش الاتش الاتش. مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی عاشورے کے دن کہ جب میں خیمے کے اندر جاتا، چھوٹے چھوٹے بچے گھیر لیتے مجھے. بی بی سکینہ آ کے کہتی بابا پیاس مارے ڈال رہی، بابا ساقی کوثر کا لال ہے، حسین ساقی کوثر کا لال ہے. کیا بولے بچوں کو دلاسا دیتے. کہتے مولا بابا پیاس مارے ڈال رہی. دوستو جب بھی آج پانی پینا، مجلس کے بعد، مجلس سے پہلے جب پانی پینا، یہ دنوں میں یہ بولنا صلوات بر حسین لعنت بر یزید، صلوات بر حسین لعنت بر یزید. امام حسین کی خواہش ہے کہ اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. ڈونٹ فارگیٹ کہ تمہارا حسین آج 2 دن سے حسین کے بچے پیاسے. پوری زندگی یہی بولنا جب پانی پیو، آفس میں، گھر میں، جب آہستہ بولو. سب بچوں کو سکھاؤ صلوات بر حسین لعنت بر یزید. یہ لازم ہے دوستو، مولا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، یہ ان کی ول ہے. اور آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے، ایک ایسے شہید کا ذکر ہے، ایسا شہید کہ جو سب سے چھوٹا تھا لیکن سب سے زیادہ پیاس کی شدت اٹھائی، سب سے زیادہ پیاس کی تکلیف جو اٹھائی، وہ امام حسین کا وہ چھوٹا سا. آج ہر گھر میں جھولا ہے. گھر میں جب ممبر بناؤ تو جھولا ضرور رکھنا. ظالم نے ایک جھولا جلایا، آج کروڑوں ملینز کی تعداد میں شہزادے کے جھولا. اگر تم جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. یہ بہت بڑا واسطہ ہے شہزادے علی اصغر کا، بہت بڑا واسطہ. جب بھی کوئی پریشانی ہو شہزادے کا جھولا لے کے، اور شہزادے کی نظر ہے دودھ کا شربت بناؤ اور شہزادے علی اصغر کی نظر دو، اور 110 مرتبہ حرملہ پہ لعنت ہو، حرملہ پہ لعنت ہو، حرملہ پہ لعنت ہو، حرملہ پہ لعنت ہو، حرملہ پہ لعنت ہو. یہ تسبیح پڑھنا. اور اس کے بعد 5 سال بعد 1 الحمد، 3 مرتبہ سورہ خل، 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر 4 سال بعد پڑھ کے شہزادے علی اصغر اور بی بی رباب کے نام پہ نظر دینا. دعا آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی ہر دعا، ہر منت پوری ہوں گی. حرملہ پہ 110 مرتبہ بیٹھ کے لعنت پڑھو اور شہزادے علی اصغر کا نظر دودھ کے اوپر کر دینا. بس دوستو، حسین کا یہ وہ شہید ہے، حسین کا یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں کا دوش خوش ہو گیا. زمانے کے امام سے ایک چاہنے والے نے پوچھا، ملاقات امام کا واقعہ ہے،
ایک چاہنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا کس کے مصائب پڑھنا، تو امام نے کہا میرے جد کے مصائب روز پڑھو، میرے جد کے مصائب 24 گھنٹے پڑھو۔ اس کے بعد کہا کربلا کے 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا، ایک وہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا انہیں مولا عباس، اس کے بعد کہا ایک اس شہید کا ذکر ضرور کرنا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یعنی شہزادے علی اصغر۔ عزیزو بی بی رباب وہ بی بی کا نام ہے کہ جب میرا مولا حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہر طرف سے لبیک یا حسین کی آواز آئی، لیکن خیام حسینی سے رونے کی آواز آئی۔ میرا مولا حسین خیمے میں گیا، بی بی زینب سے کہا کہ بہن ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بھیا جیسی تم نے حل من ناصر ینصرنا کہا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ بابا میں بھی ابھی۔ امام نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو، میں جا کے پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ جب امام بچے کو لے کے جانے لگے تو بی بی رباب نے روک کے کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے رباب کے حوالے کیا، رباب اندر لے کر گئی علی اصغر کو، نیا کرتا پہنایا، بالوں کو سنوار دیا، بڑے خوبصورت بال تھے، جھنڈولے والے بال، نیا کرتا پہنایا، بالوں کو سنوار دیا، آستین کو ایسے الٹ دیا، ماں ہے نا ماں، اور آگے کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا، مولا خوبصورت تھا اور اچھا ڈریس اپ کر کے امام کے حوالے کیا مسکراتے ہوئے، اور امام نے کہا رباب انتظار کرو شاید میں پانی کی سبیل کر سکوں۔ بچے کو لے کے میدان میں گئے۔ بس دوستو جب میدان میں گئے اور جا کر حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، دشمن نے دیکھا کہ خوراک ناطق ہے جو حسین کے ہاتھ کے اوپر ہے، بس ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو امام نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارے ذہن ناقص میں یہ ہے کہ اس کے بہانے سے پانی میں پیوں گا، لو اپنے ہاتھوں سے پلاؤ۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا۔ کچھ لمحے کے بعد حسین کا دل پھٹ گیا کہ ہائے میرے بچے کو میں کیسے لٹاؤں، اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگا کر امام نے کہا کہ اگر علی اصغر سے کہا کہ میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ شہزادے نے سوکھی ہوئی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ میں جو میرا بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے، بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے، میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں۔ یہ کہنا تھا۔ ظالم عمر سعد نے ظالم حرملہ سے کہا کہ اقتا کلام الحسین۔ بس دوستو اس نے تیر نکالا، آپ کو معلوم ہے جب حرملہ تیر چلاتا تھا یہ ظالم کا تیر 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا جاتا تھا۔ یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے، بس اس نے تیر جوڑا حسین کے ہاتھ میں، سے ظالم حرملہ کا تیر چلا، عزیز و حسین کے ہاتھ میں علی اصغر منقلب ہو گئے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حسین نے ابا کا دامن اڑا کے واپس خیمے کی طرف چلے، یہ کہتے جاتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اب جا کے رباب کو کیا بتاؤں گا۔ ارے جب خیمے کے دروازے میں پہنچے تو ماں رباب انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ ارے حسین جواب نہ دے۔ حسین نے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ بس دوستو ماں کی چیخ نکل گئی کہ ہائے علی اصغر شی کن بلیو، ان کو یقین نہیں آیا کہ ہائے میرے بچے کو ذبح کر دیے۔ رباب نے علی اصغر کو لیا اور لے کے کہا میرے لال، ارے ابھی تک مسکرا رہے تھے، بیٹا یہ کیا غضب ہو گیا۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ، میرے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ شہزادے علی اصغر کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ بی بی کا واسطہ، میرے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ دے، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے محمد اور آل محمد۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔
سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جنہوں نے آج کی مجلس کا سپانسر کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، طاہر مومن بھائی کو کے درجات کو بلند فرما، جتنے الاسر میں بیٹھ کے میری مجلس سن رہے اللہ ان کے گھروں میں اور پورے کیلیفورنیا میں اور پوری دنیا میں جیسا مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ اس کے گھروں میں برکت نازل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے سپانسرز جو بھی ہیں ان کے سارے مرحومین کے لیے، ہمارے کمیل بھائی کے والد طاہر مومن کے لیے اور اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے سورہ، اور میرے والدین کے لیے، میری اہلیہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔